انسانیت کی اصلاح کے لیے، انسانیت کی ہمدردی کے لیے، انسانیت کی خیرخواہی کے لیے، قیامت تک کی کامیابی کے لیے اور قیامت کے بعد کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے اللہ نے جو اپنے رسول علیہ السلام کو نظام دیا، وہ نظام یہ تھا کہ ایمان لایا جائے، ایمان کے ساتھ ایمان کی دعوت دی جائے، کیونکہ دعوت ایمان کی غذا ہے۔ جیسے انسانوں کی غذا کھانا ہے اور درختوں کی غذا پانی ہے اور جنات کی غذا ہڈیوں کوئلے میں اللہ نے رکھی ہے، اس کھانوں سے انسانوں کے جسم بڑھتے ہیں اور پانی سے درخت بڑھتے ہیں، کی محنت سے ایمان بڑھتا ہے، ایمان میں ترقی ہوتی ہے اور ایمان کی کوئی حد نہیں ہے۔ بخاری شریف میں امام بخاری نے مستقل اس کا باب باندھا ہے، الایمان یزید و ینقص، کہ ایمان کسی وقت بھی ایک حالت پر نہیں رہے گا، یا وہ بڑھتا رہے گا اور اس کے بڑھنے کی کوئی حد نہیں، لا حد لہ ولا نہایہ، اس کی کوئی حد نہیں ہے، وہ بڑھتا ہی چلا جائے گا، اور اگر گھٹے تو گھٹتا چلا جائے گا۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہو جائے گا کسی گناہ کی وجہ سے ایمان سلب ہو جائے گا، کارپوریشن اور میونسپلٹی کی لسٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ مسلمان ہے، لیکن اللہ کی فہرست سے اس کو نکال دیا جاتا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ چور چوری کرتا ہے، ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، زناکار زنا کرتا ہے، بدکار بدکاری کرتا ہے اور ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، اس لیے کہ زنا کا اور ایمان کا کوئی جوڑ نہیں، چوری کا اور ایمان کا کوئی جوڑ نہیں۔ پھر اللہ جل شانہ چاہے تو اسے واپس لوٹا دیتے ہیں، اور اگر وہ اسی پہ اصرار کر رہا ہے اور مسلسل کر رہا ہے تو وہ ایمان سے خارج ہی ہو جاتا ہے۔ کارپوریشن کی فہرست میں تو لکھا ہوا ہے کہ وہ مسلمان ہے، لیکن وہ ایمان سے نکل چکا ہے کیونکہ اس نے گناہوں پہ اصرار کیا ہے۔ کرسی پیچھے لے لیں گے، تشریف رکھیں ماشاء اللہ۔ بزرگ اور دوستوں اور بھائیوں، میں نے عرض کیا کہ ایمان کی کوئی حد نہیں ہے، وہ بڑھے تو بڑھتا ہی چلا جائے گا، اور اس کی علامت یہ ہوگی کہ جس میں جتنا ایمان بڑھتا چلا جائے گا وہ اتنا ہی ڈرتا بھی ہوگا، وہ اتنا ہی اللہ سے خوف کھائے گا، اللہ سے ڈر پیدا ہوگا اور ایمان کے بارے میں بھی وہ متفکر ہوگا۔ چنانچہ بخاری شریف میں ابو ملیکہ ایک تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 30 صحابہ سے ملاقات کی، 30 صحابہ سے، اور ہر ایک اپنے اوپر نفاق سے ڈر رہا تھا۔ صحابہ کی شان تو بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی گواہی دی ہے، انہیں جنت کی بشارت دی ہے، انہیں اپنی رضامندی کا پروانہ دیا ہے، ان سب کے باوجود وہ 30 کے 30 صحابہ جن سے بھی ملے ہیں وہ اپنا اوپر نفاق سے ڈر رہے ہیں۔ اور پھر صحابہ کی شان، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے گھر سے نکلے اور یہ کہتے جا رہے تھے کہ نافق الحنظلہ، نافق الحنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں تو عجیب کیفیت ہوتی ہے، دل دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے اور آخرت کی رغبت پیدا ہوتی ہے، جنت و دوزخ گویا سامنے محسوس ہوتی ہے، اللہ جل شانہ کا خوف اور آپ کے خوف سے لرزہ بدن پر رہتا ہے، اور جب آپ کی مجلس سے واپس آتے ہیں تو پھر بیوی بچوں میں مل جاتے ہیں تو اس کو بھول جاتے ہیں۔ یہی تو نفاق کی علامت ہے کہ ایک حالت پر دل نہیں رہتا۔ ابو بکر صدیق جن کے بارے میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری امت کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو ابو بکر صدیق کا ایمان پوری امت پر بھاری اور وزنی ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں کہ بھائی میری بھی یہ حالت ہے، مجھے بھی اس کا خوف ہے جس کا خوف تمہیں لگا ہوا ہے۔ یہ امت میں سب سے بڑے ایماندار ہیں، ان سے بڑا کوئی ایماندار امت میں نہیں ہے، لیکن انہیں بھی یہ خوف ہے کہ کہیں یہ مرض ہمارے اندر تو نہیں ہے۔ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں، لے گئے، تشریف لے گئے، بات چیت کی، آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ ایمان کی نشانی ہے کہ تمہارے اندر یہ خوف پیدا ہوا ہے۔ لیکن جو حالت میری ہوتی ہے میری مجلس میں اور میرے سامنے ہوتی ہے وہ حالت ہمیشہ نہیں ہوا کرتی، وہ کبھی کبھی ہوا کرتی ہے۔ اگر وہ حالت رہ جائے ہمیشہ تو پھر فرشتے راستوں میں تم سے مسافہ کرنے لگے۔ ایمان تو اپنی جگہ رہتا ہے، ایمان گھٹتا نہیں ہے،
ایک بزرگ نے فرمایا تو اس کی مثال تو یوں ہوتی ہے جیسے سمندر میں آپ نے دیکھا موجیں آتی ہیں، بڑی بڑی موجیں آتی ہیں، جب موج آتی ہے تو میلوں تک پانی چلا جاتا ہے، بہت دور تک چلا جاتا ہے، اور پھر جب موج ہٹتی ہے تو وہ میلوں تک سمندر خالی نظر آتا ہے، اندر چلی جاتی ہے۔ موج آنے سے پانی بڑھتا نہیں ہے اور موج کے واپس جانے سے پانی گھٹتا نہیں ہے، سمندر میں پانی برابر اپنی جگہ ہے، صرف موجوں کا اور جذبات کا فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح ایمان اس کا گھٹ نہیں جاتا اور وہ منافق نہیں ہو جاتا رسول اللہ کی مجلس سے چلے جانے کے بعد۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہونے کی برکت سے ایمان کے اندر ایک جوش آتا ہے جیسے سمندر میں موجیں اٹھتی ہیں، اور جب رسول اللہ کی مجلس سے وہ نکل جاتا ہے تو پھر وہ موجیں واپس کھو جاتی ہیں۔ تو پانی سمندر میں کم نہیں ہوتا، ہاں موج پانی میں چلی گئی ہے لیکن کم نہیں ہوا ہے، تو ایمانی کیفیات کم ہو گئی لیکن ایمان کم نہیں ہوا۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ سب سے بڑی علامت ہے مومن کامل ہونے کی، عالم ہونے کی، اور اولیاء اللہ ہونے کی، اور قطب و ابدال ہونے کی، اور غوث العظم ہونے کی، کہ وہ اپنے ایمان پر ڈرتا رہے۔ ایمان تو ایک دل کی چیز ہے، زبان تو صرف اس کو ظاہر کرتی ہے۔ لیس الایمان بالتحری ولا بالتمنی ولکن ما وقر فی القلب وصدقہ العمل۔ یہ کچھ تصورات اور کچھ تمناؤں کا نام ایمان نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے جو دل کی گہرائی میں اترتی ہے۔ عمل بتلاتا ہے کہ اس کے اندر ایمان کتنا اترا ہوا ہے۔ عمل کیا بتلائے گا؟ 24 گھنٹے کی زندگی آقا رحمت سرور کونین تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے، تو یہ اس کی نشانی ہے کہ بے شک اس کے اندر ایمان اترا ہوا ہے۔ سر کے بال سے پیر کے ناخن تک رسول اللہ کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو۔